آیت نمبر 164۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ لقد البتہ تحقیق بے شک منا احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین ایمان والوں پر اللہ نے احسان کیا، اذ جب بعثا بھیجا مبعوث کیا بھیجا فیہم ان میں رسولا من انفسہم رسول ایک رسول بھیجا ان میں من سے انفسہم ان کی جانیں یعنی انہی کے اندر سے انہی میں سے وہ رسول جو ہے من انفسہم انہی جانوں میں سے ہے انہی کے اپنے یعنی اپنے ان کے قوم قبیلہ اپنے وہیں کا رہنے والا ہے۔ یتلو وہ پڑھتا ہے علیہم ان کے اوپر، یعنی نبی کی خصوصیات بتا رہے ہیں کہ جو رسول اللہ نے بھیجا ہے انہی کے درمیان میں سے وہ ہے، انسان ہے، انسانوں میں سے ہی ہے، بشر ہے اور عربی ہے، یہ عربی بول رہے ہیں تو عربی ہے، یہ قریشی ہیں تو وہ بھی قریشی ہیں، یہ یہاں جو ہیں اپنے جس مکہ کے علاقے میں رہتے ہیں تو وہ بھی مکہ کا ہی ہے، تو گویا یعنی انہی میں سے ہے، یہ لوگ مانوس ہیں اس سے۔ یتلو علیہم وہ پڑھتا ہے ان کے اوپر آیاتی ہی اس کی آیتیں، ویزکیہم اور وہ پاک کرتا ہے ان کو، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور وہ سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت۔ وَإِن كَانُوا اور اگرچہ وہ تھے من قبل اس سے پہلے لفی میں ضلال گمراہی مبین کھلی، اگرچہ کہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، یعنی اس رسول کے آنے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے، تو اللہ نے ان پر احسان کر دیا مومنوں پر کہ ان کے اندر ایک رسول بھیج دیا جو انہی میں سے ہے، اور اس کی یہ صفات بتائیں کہ وہ تلاوت کرنے والا ہے، تلاوت کرتا ہے اللہ کی آیتوں کی اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، برائیوں سے پاک کرتا ہے، گناہوں سے پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمْ اور ان کو تعلیم دیتا ہے الکتاب کتاب کی والحکمہ اور حکمت کی۔ دیکھیے اللہ پاک نے انسانوں پر ویسے تو بہت زیادہ احسانات کیے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں احسان جتلایا، اللہ پاک نے جتایا ہی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا اس کے لیے اللہ نے جو ایک جسم اور جان دیا، اور بس اللہ نے کہا اس پر غور کرو، تفکر کرو، احسان نہیں جتایا کہ اللہ نے بتایا کہ تم میں نے جو جسم دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیا، آنکھ دیا، تو اللہ پاک نے کہا سوچو دیکھو کہ اللہ نے تمہیں کیا کیا دیا ہے، لیکن احسان جتایا ہی نہیں، اس نعمتیں اتنی دے دیں، پیدائش سے پہلے ہی رشتے ناطے بنا دیے، محبتیں دلوں میں ڈال دیں، رشتوں کے دلوں میں محبتیں ڈال دیں، والدین حاضر خدمت کر دیے، اس کے بعد زمین بنا دی، زمین کے اندر ایک ایک چیز رکھ دی ضرورت کی، زندگی گزارنے کا سارا سامان رکھ دیا، جو جسم جو ہے دنیا سے ریلیٹڈ ہے، دنیا سے اس کا تعلق ہے، تو اس کی ضروریات بھی اللہ پاک نے دنیا میں رکھ دیں، اور انسان چونکہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، جسم اور روح کا تعلق جو ہے آسمانوں سے ہے، اللہ تعالیٰ سے ہے، اوپر سے ہے، وہ اس کا عالم بالا سے تعلق ہے، تو روح کی ہدایت کا سامان بھی عالم بالا سے آتا ہے، اور جسم جو ہے اس کا تعلق اس مٹی سے ہے، اس زمین سے ہے، تو اس کی ضروریات کی تمام چیزوں کو اللہ پاک نے زمین میں رکھ دیا، لیکن صراحتاً کوئی احسان نہیں جتلایا۔ احسان جتلایا ہے تو صرف یہ جتلایا ہے کہ تم لوگوں کے اندر ایک رسول بھیجا، یہ ایک احسان جتلایا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین کہ اللہ نے بہت احسان کیا مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا جبکہ ان کے درمیان ایک رسول بھیجا، تو اتنے انگنت احسانات اور
انعامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو نہیں گن سکتے، نہیں کر سکتے، احاطہ نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، ابھی ہم جب بیٹھے ہیں یہاں پر، تو جو سانس ہمارے اندر جا رہا ہے اور آ رہا ہے، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہر سانس کے بدلے انسان پر 2 شکر واجب ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے اندر جو استعمال شدہ سانس تھا وہ باہر نکل گیا آسانی سے، اور دوسرا یہ کہ جو صحیح سانس تھا وہ اندر لے گیا، وہ آکسیجن اندر چلی گئی، کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ گئی، اور یہ عمل مسلسل ہو رہا ہے، ہمارے چاہے بغیر ہو رہا ہے، ہمارے محنت لگے بغیر ہو رہا ہے، خود بخود ہمارا جسم جو ہے اس کام میں لگا ہوا ہے۔ ہماری ناک جو ہے وہ سانس لے رہی ہے، پھیپھڑوں تک پہنچا رہی ہے، اور پھیپھڑے سارے جسم کو بلڈ کو دینے کے بعد اس کو باہر نکال رہے ہیں۔ تو یہ کتنی دیر میں ہو جاتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، اس کو سیکنڈ لگتے ہیں، چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ اس کے اوپر 2 شکر واجب ہوتے ہیں کہ ایک سانس اندر چلا گیا آسانی کے ساتھ، یہیں پر اگر کوئی ناک کو بند کر لے تو وہ 2 منٹ نہیں کر سکتا، دم گھٹنے لگے گا۔ تو کتنا بڑا احسان ہے یہ سانس، زندگی کی جو علامت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہارٹ بیٹ جو ہے، ہارٹ بیٹ کو آپ روک لیں تو کیا ہوگا؟ تو یہ ہارٹ جو ہے خود بخود کام کر رہا ہے، ہم اگر سو رہے ہیں تب بھی کام کر رہا ہے، اگر ہم کام اپنے میں لگے ہوئے ہیں وہ خود بخود کیے جا رہا ہے۔ تو ایک ایک دھڑکن ہماری جو ہے وہ اللہ کی محتاج ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ کہ ہم اس کی وجہ سے زندہ ہیں، کہ دل دھڑک رہا ہے تو ہم زندہ ہیں۔ تو یہ تو 2 چھوٹی چھوٹی میں نے آپ کو مثالیں دیں، لیکن یہ ہیں بہت بڑی بڑی چیزیں، ان کے بغیر تو زندگی کا تصور ہی نہیں ہے، زندگی ختم ہو جائے۔ تو پھر اللہ نے یہ احسان نہیں جتلایا، کتنا بڑا احسان ہے کہ وینٹیلیٹر پر ڈال دیا جاتا ہے نا، جب انسان سانس نہیں لے سکتا تو وینٹیلیٹر لاکھوں روپیہ لے کر آپ کو سانس دلاتا ہے۔ مریض کو جو سانس دیا جاتا ہے، اب ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ ہم نے تو اپنے بھانجے کے ساتھ بڑا ٹائم گزارا ہے اس حالت میں، تو ہمیں پتہ ہے کہ وینٹیلیٹر پر جانے کے بعد پھر کہاں تک بات پہنچتی ہے۔ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے صرف اور صرف ہم سانس دلا سکتے ہیں، باقی کوئی صلاحیت نہیں لا سکتے، آنکھیں نہیں کھلوا سکتے، کان نہیں کھلوا سکتے، زبان نہیں کھلوا سکتے، معدہ نہیں چلا سکتے، کچھ بھی نہیں چلا سکتے، صرف سانس دلوا سکتے ہیں، اور ایک ایک دن کا 1.5 لاکھ روپیہ لگ جاتا ہے، صرف سانس چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ احسان اللہ نے نہیں جتلایا، حالانکہ یہ بھی بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ نے جتلایا تو ایمان، رسالت جو دی گئی، جو ایمان دیا گیا، جو رسول بھیجا گیا، وہ جتلایا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نزدیک ایمان کی کتنی بڑی قدر و قیمت ہے، ایمان کا کیا مقام ہے، جو اللہ پاک نے رسول بھیج کے ہدایت دے دی، اس کا کیا مقام ہے، اس کا اللہ کے نزدیک جو مقام ہے اس کو جتلایا۔ جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کتنے ہی کام کرتے رہتے ہیں نا، بغیر بتائے خاموشی سے خود ہی کرتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی ہم بڑا کام کر لیتے ہیں جس سے ہم بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، تب ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بھئی آج میں نے یہ کام کیا تو اس سے میں اتنا تھک گئی۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، چھوٹی فیسیں تو والدین دیتے رہتے ہیں، لیکن جب بڑی بڑی فیسیں دینی پڑتی ہیں نا یونیورسٹیز کی، پھر والدین بتاتے ہیں اوہو تو اتنے لاکھ کا ایک سیمسٹر ہے، 1 لاکھ ایک سال کی فیس اتنی زیادہ ہے، لیکن چھوٹی فیسیں کوئی بھی نہیں گنتا، کوئی بھی نہیں گنواتے۔ تو یہی چیز ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک یہ جو ہمارے اوپر احسانات اللہ نے کیے ہیں چھوٹے چھوٹے، ہم اللہ کے نزدیک وہ عام بات ہے، وہ اس نے کافروں پر بھی کر دیے اور مومنوں پر بھی کر دیے، وہ سب پر کر دیے، وہ جانوروں پر بھی کر دیے، وہ نباتات پر بھی کر دیے، وہ اس نے کل کائنات پر کر دیے۔ لیکن جو ہدایت دی نا مومنوں کو، یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ یہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا لیا، جو ہمیشہ کی آگ تھی دائمی، اس سے بچا لیا، اور ایک رسول بھیجنے کے بعد انسانیت کو ہدایت جو مل گئی، وہ دائمی عذاب سے وہ بچ گئی انسانیت۔
اللہ تعالیٰ اس احسان کو جتلا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا ہے من انفسہم. اب رسول کی کوالٹیز دیکھیں، وہ نعمت کبریٰ اور احسان عظیم جو ہے اس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ صرف مومنین. المؤمنین، مومنین فائدہ اٹھا رہے ہیں، کافر پھر بھی فائدہ نہیں اس احسان سے اٹھا رہے، اور یہ احسان بہت بڑا ہے اللہ پاک کا. تو اب اللہ پاک نے جو رسول بھیجے، بعثت جو رسولوں کی ہوئی وہ کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ انسانوں کے اندر ہی رہتے ہیں، یہیں پر ان سے اعمال اور افعال سرزد ہوتے ہیں جن سے کہ لوگ فائدہ اٹھائیں، ان کو سیکھیں، ان کا کردار دیکھیں اور ان سے تعلیم حاصل کریں. وہ ایک طرح سے ماڈل ہوتے ہیں، رول ماڈل ہوتے ہیں کہ آپ ان کو دیکھ کر ویسے بن جائیں. ٹھیک ہے، تو وہ اسوہ حسنہ جو نبیوں کا ہے وہ اللہ تعالیٰ امت کے لیے ایک نمونہ بنا دیتا ہے. تو گزشتہ انبیاء کی سیرت جو ہے اب چونکہ وہ ہمارے اوپر ہمارے لیے پاس اتنی محفوظ بھی نہیں ہے، اور ان کے بارے میں وہی باتیں ہم جان سکتے ہیں جو قرآن نے بتائیں. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک ایک لمحہ جو ہے اللہ نے محفوظ کر دیا، اور اسوہ حسنہ کی صورت میں ہمارے پاس احادیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کا حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانا، اور آپ کا نہانا دھونا، ازدواجی تعلقات، آپ کے جہاد کے معاملات، آپ کی حکومت کے معاملات، آپ کے سیاسی معاملات، آپ کے معاشرتی معاملات، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کے لیے ہمیں تعلیم نہیں دی گئی. تو یہ ساری تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک نے جیسے قرآن محفوظ ہے اسی طرح سیرت بھی محفوظ کر دی. تو اب سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ پیغمبر جو تھے وہ انسان تھے اور انسانیت ہی کے لیے آئے تھے. دوسری جو اگلی صفات بتائی گئیں ان کے اندر ایک یہ تھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کی تلاوت کریں گے یعنی کہ نبی کریم قرآن جو ان پر نازل ہو رہا ہے اس کی تلاوت کر کے آپ نے سنائی. تلاوت ایک الگ فرض تھا جو آپ نے کر کے بتایا، پڑھ کے بتایا قرآن کریم کو. اور دوسرا یہ کہ تلاوت کے اندر جو تعلیم ہے، مطلب کیا ہے، مقاصد کیا ہیں، وہ الگ بتائے. پھر نفوس کا تزکیہ کیا کہ ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے اللہ پاک کی جو دائمی جہنم ہے اور عبدالآباد کی جو عذاب اور سزائیں ہیں ان سے بچانے کے لیے ہمارے نفسوں کو پاک کر دیا. اور چوتھی چیز یہ کہ حکمت کی تعلیم بھی دی. حکمت سے مراد ہے کہ حدیث اور سنت، کہ جس میں جو زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے سارے بتائے گئے، آپ نے تربیت کر کے صحابہ کرام کی بتا دیا، صحابہ کرام نے آگے آگے پہنچا دیا. تو اس سے پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں، اس نبی کے آنے سے پہلے آخر میں آیت میں فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے گمراہی میں مبتلا تھی ساری انسانیت. تو اللہ نے بھیج کر ان کا تزکیہ کر دیا اور ان کو کتاب بھی دی، ان کو تعلیم بھی دی، اور کفر اور شرک اور بت پرستی اور بدکاری اور گناہوں سے پاک کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ کر کے ان کو جنت کا حقدار بنا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تعالیٰ کی کا بڑا احسان ہے کہ اس نے اس گمراہی سے نکالا. اور وہ قوم جو کہ مشہور تھی اپنا اس میں پراگندگی میں، جہالت میں، اور اجڈ اور جاہل قوم کہلاتی تھی، اس قوم کو اللہ نے لوگوں کا امام بنا دیا، لوگوں کا لیڈر بنا دیا. کس وجہ سے؟ آپ کی تعلیم اور صحبت کے فیض کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے، آپ کی صحبت میں بیٹھ کر وہ لوگ پھر چمکدار ستارے بنے اور ہیرے موتی جواہرات بنے اور ایسے لال بنے جو کہ جن کی روشنی نے دنیا کی تمام انسانیت، تمام سلطنتیں، دنیا کی تمام حکومتیں، ریاستیں جو ہیں وہ ساری کی ساری ان کی روشنی میں ماند پڑ گئیں، اور اللہ پاک نے ان کو پھر عروج عطا کیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے یہ انعام اور احسان کیا کہ ہمیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا،
ہم پر یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم کسی اور نبی کی امت سے نہیں ہوئے، ہم آخری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی امت سے ہوئے۔ تو اللہ پاک نے جیسے ہم پر یہ احسان بنایا کیا اور جو قرآن ان پر اتارا، اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کی محبت بھی عطا کر دے، اس کے ساتھ مشغول ہونے کا جذبہ بھی عطا کر دے، اور اس قرآن کی ہدایت سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔